TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین پولیس نے ایئر انڈیا پر حملے میں بری ہونے والے شخص کے بیٹے کو خبردار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین پولیس نے ایئر انڈیا پر حملے میں بری ہونے والے شخص کے بیٹے کو خبردار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انتباہ اس وقت آیا جب تفتیش کاروں نے رپو دامن سنگھ ملک کے 2022 کے قتل سے ہندوستانی حکومت کے ممکنہ روابط کی تحقیقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 1985 کے ایئر انڈیا بم دھماکے میں ملزم کے بیٹے کو RCMP نے باضابطہ طور پر خبردار کیا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہردیپ ملک سرے BC میں ایک تاجر رپو دامن سنگھ ملک کا بیٹا ہے، جنہیں 2005 میں بڑے پیمانے پر قتل اور 1985 میں ہونے والے بم دھماکوں کے جوڑے سے متعلق سازش کے الزامات سے بری کر دیا گیا تھا، جس میں 331 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ملک کو 14 جولائی 2022 کو سرے میں ان کے دفتر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے 2 افراد پر ان کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق RCMP کے تفتیش کار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا دولت مند اور متنازع تاجر کے قتل کے پیچھے حکومت ہند کا ہاتھ تھا۔ ان کا خیال ہے کہ ہندوستان کی حکومت گزشتہ سال ممتاز سکھ علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ نجار کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھی۔ سنگھ ملک کی بیوہ اور خاندان کے کئی دیگر افراد گزشتہ ہفتے فرانس میں سفر کر رہے تھے جب RCMP نے ہردیپ ملک کو ایک خط پہنچایا جس میں انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ مجرمانہ سازش سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ برٹش کولمبیا میں سکھ علیحدگی پسند تحریک سے وابستہ کئی لوگوں کو اس طرح کے نوٹس موصول ہوئے ہیں۔ نجار کو جون 2023 میں مارے جانے سے پہلے ایک ملا تھا۔ آنٹیریو یونیورسٹی کینیڈا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس نے کیمپس میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور غزہ کی جنگ سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا عہد کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو یونیورسٹی کینیڈا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس نے کیمپس میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور غزہ کی جنگ سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا عہد کیا۔ آنٹیریو ٹیک یونیورسٹی غزہ کے تنازع سے پیسہ کمانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کرنے والا کینیڈا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ بن گیا۔ اوشاوا میں آنٹیریو ٹیک یونیورسٹی کے منتظمین اور کیمپ کے منتظمین نے کہا ہے کہ وہ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جس سے کیمپس میں اسرائیل کی فوج سے منسلک سرمایہ کاری کے خلاف احتجاج ختم ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ جلد یونیورسٹی کی تمام سرمایہ کاری اور مالیاتی ہولڈنگز کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ایک رپورٹ عوامی طور پر جاری کریں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے طلباء کے ساتھ مل کر ان کی انسانی امداد کی درخواستوں کو حل کرنے کے لیے کام کیا اور بعد میں ایک معاہدے پر پہنچ گئے۔ کیمپ کو 20 مئی 2024 کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کے طریقوں کی ترقی کو دریافت کرنے کے لیے بنیادی طور پر متنوع طلباء پر مشتمل ایک صدارتی مشاورتی کمیٹی قائم کر کے اپنے طلباء کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آنٹیریو ٹیک یونیورسٹی کینیڈا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس نے مظاہرین کے ساتھ معاہدہ کیا۔ کیمپ کے منتظم نے کہا کہ یونیورسٹی شروع سے ہی طلباء کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنے کے لیے تیار تھی جس سے معاہدہ کرنے میں مدد ملی۔ معاہدے کے تحت یونیورسٹی ایک ذمہ دار سرمایہ کاری کا ورکنگ گروپ قائم کرے گی جو بہترین طریقوں کا جائزہ لے گی اور سفارشات پیش کرے گی کہ یونیورسٹی اپنی سرمایہ کاری میں ماحولیاتی، سماجی اور گورننس عوامل تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہتھیاروں کی تیاری اور ترسیل میں مصروف کمپنیوں یا فلسطین یا دیگر خطوں میں فوجی کارروائیوں سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں پر خصوصی توجہ دے گی۔ یونیورسٹی نے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے 3 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کی فنڈ فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یونیورسٹی منتظمین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ کیمپ میں حصہ لینے والے طلباء اور فیکلٹی کو تعلیمی یا روزگار کی بنیاد پر انتقامی کارروائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں سینکڑوں طالب علموں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ کیمپ کے رہنماؤں اور اسکول کے درمیان مذاکرات کے کئی دور کسی معاہدے پر منتہج نہیں ہوئے۔ ٹورنٹو اور GTA کے زیادہ تر حصے کے لیے طوفان کی وارننگ ختم ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو اور GTA کے زیادہ تر حصے کے لیے طوفان کی وارننگ ختم ہو گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ آنٹیریو کے اوپر سے گزرنے والی سردی کی وجہ سے گھڑی موجود تھی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے بدھ کی صبح زیادہ تر علاقے کے لیے واچز جاری کی جس میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے جھونکے اور ٹونی سائز کے اولوں کی وارننگ دی گئی۔ GTA کے شمال میں شدید موسم مسلسل تباہی مچا رہا تھا۔ ہائیڈرو ون کا کہنا ہے کہ رات 10 بجے تک یہ پورے جنوبی آنٹیریو میں 260 سے زیادہ بندشوں سے نمٹ رہا تھا جس سے 11,000 سے زیادہ صارفین متاثر ہوئے۔ ہائیڈرو ون کا کہنا تھا کہ ہمارا عملہ
तबाहकुन तूफान की वजह से होने वाली बंदिश का जवाब देना जारी रखे हुए हैं। हम तवक्को करते हैं कि वस्ती और मशरकी ओंटारियो के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सार्फिन रात भर बिजली के बगैर रहेंगे। एक सर्द मुहास इस गर्मी में से कुछ को ख़त्म कर देगा। जुमेरात और जुमे को धूप वाले आसमान और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। शहर में दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। हालांकि ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड की तरह महसूस हुआ। साल के इस वक्त टोरंटो का औसतन 20 सेंटीग्रेड है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली हुक्काम में गुस्से की लहर दौड़ गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकारों को भेजने का फ़ैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इजरायली हुक्काम में गुस्से की लहर दौड़ गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकारों को भेजने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब इजरायली टैंकों और फौज की रफ़ा के क़ल्ब में एक पुरहुजूम ज़िले की तरफ पेश कदमी जारी है, जहाँ से 9.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला हो चुका है। तबाह हाल गजा में मलबे के ढेर बने घर फ़लस्तीनियों के मस्कन हैं। बैनुल अक़वामी ख़बर-ए-रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया कि सनोर गनीम की कदीम बस्तियों की जानिब यहूदियों को रिहाइश फराहम की जाएगी। फ़लस्तीनी शहरों जनियन और नाबलस के करीब यहूदी आबादकारों को बसाया जाएगा। गुज़िश्ता साल से यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनी घरों पर कब्ज़ों में तेज़ी आई थी। मग़रिबी किनारे के मुतादिद इलाकों को 2005 में इजराइल ने यहूदी आबादकारों से खाली करवा लिया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि यहूदी आबादकारों को खुली छूट देने के फैसले से कशीदगी बढ़ेगी। इजरायली फोर्सेस यहूदी आबादकारों को रोकने की कोशिश से गुरेज करती रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी हैं। उनकी तदफीन आज मशहद में की जाएगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई ने सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अलाहियान और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेरजन में आखिरी रसूमात में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बाद इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। क़बल अज़ी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारे के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाई गईं। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अलाहियान की आखिरी रसूमात का आगाज़ मंगल के रोज़ ईरानी शहर तबरेज़ से हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद शामिल थे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनई ने 5 रोज़ा कौमी सूख का ऐलान किया है और नायब सदर 68 साला मोहम्मद मुक़बिर को 28 जून को होने वाले इंतख़ाबात तक निगरान सदर मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा का हेलीकॉप्टर ईरान के शुमाल मग़रिब में वाक़िआ मशरक़ी आज़रबाईजान के सूबे में 19 मई को पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए थे। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान महरीन अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।